कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं बैचलर हूँ। क्या नौकरी आप? साढ़े आठ साल नौकरी की है सर जी, स्टेनो की। या आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे? ना गवर्नमेंट जॉब रेगुलर था, मैं छोड़ा था। नो उस टाइम तकरीबन 6200 थी तनख्वाह में। से तालीम याफ्ता था, कराची से पढ़ा लिखा था। वालिद साहब पुलिस में थे, नो कराची सिंध पुलिस में, नो कराची में ही पले बड़े थे। गोलियां वगैरह, और फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता। तो आपने कब शुरू किया कि आप चर्च की तरफ, आप किसने आपको राग़िब किया कि चर्च ये? डायरेक्ट ही बॉर्डर पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WM न्यूज़ और मैं हूँ आपका होस्ट वाजिदुल्लाह। आज हम जिलेवन के इशारे पे खड़े थे, एक बाबा जी देखे, इनसे पूछे गए इनकी ज़िंदगी के हवाले से कि इनकी उम्र कितनी है, क्यों यहाँ पे रोड पे खड़े हैं, यहाँ पे क्यों मांगते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। बाबा जी का कहना है कि वो पहले गवर्नमेंट मुलाजिम था, वो भी इनसे जानेंगे, पूरे डिटेल इनसे जानेंगे कि क्या वजह है जो लोग इस तरह इशारों के ऊपर, ये महंगाई की रीज़न है या कोई और रीज़न है जो लोग यहाँ पे मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका सर जी? मेरा नाम दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद साहब, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र सर जी तकरीबन होगी 50, 51, 52 इस करीब। कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? ताल्लुक़ मेरा अटक से। अटक से। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं बैचलर हूँ सर जी। बैचलर किस चीज़ में आपने बैचलर किए? BA किया हुआ आर्ट्स में। आर्ट्स में आपने किए। नौकरी की है कोई गवर्नमेंट की है? नहीं की है। साढ़े आठ साल नौकरी की है सर जी, स्टेनो की। स्टेनो टाइपिस्ट था। स्टेनो टाइपिस्ट रेगुलर। कौन से डिपार्टमेंट में थे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर पहले आता था, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक। और गवर्नमेंट जॉब थी या आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे? ना गवर्नमेंट जॉब रेगुलर था। फिर क्या हुआ ऐसा कि आप जो रोडों के ऊपर आए, मांगने पर मजबूर हो? बस सर जी, वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली और वालदा साहबा वट्टे सट्टे में थी जो है ना, नो इधर मामू ने छोड़ दी, उधर वालिद साहब ने छोड़ दी। नो मैं गवर्नमेंट मुलाजिम जवान, मतलब 8.5 साल नौकरी जो की है, तो समझ लें आपके किस उम्र में होऊंगा। नो बस इस टेंशन में जो है ना नौकरी छूट गई जो है। नहीं, वो माँ बाप की टेंशन थी, माँ की टेंशन थी, वालिद साहब की टेंशन थी, किस वजह से? ऐसी घरेलू टेंशनों की वजह से जो है ना बस। वालिद साहब ने आपकी माँ को क्यों छोड़ा, क्या वजह थी? वट्टा सटा था ना सर जी, इधर मामू ने छोड़ा तो उधर वालिद साहब ने छोड़ दिया। नहीं, वट्टा सटा का क्या मतलब, जरा आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। वट्टा सटा ये सर जी कि मेरे नाना ने दी हुई थी बेटी दादा के बेटे को, और दादा के बेटे ने दी हुई थी नाना के बेटे को, इसको वट्टा सटा कहते हैं। तो इस दोनों साइड से जो ख्वातीन को छोड़ा गया। मामू ने पहले छोड़ा, नो इधर वालिद साहब ने दादा के कहने पर। आप लाइट तेज के करीब आइए। हाँ, तो दादा ने के कहने पर वालिद साहब ने भी फिर छोड़ दिया। नो हम लोग उस टाइम जवान थे, मैं और एक मेरी बहन थी। नो हम फिर वालदा के साथ आ गए। नाना जान जो थे वो गरीब थे, सन 71 के रिटायर थे हवलदार। नो घरेलू हालात मतलब कमज़ोर थे, क्योंकि हम ऐसे इलाके के रहने वाले हैं कि बारानी इलाका है। नो बस गुर्बत थी। आप कितने तनख्वाह उस वक्त लेते थे जब आप गवर्नमेंट की जॉब करते थे? उस टाइम तनख्वाहें तो खैर कम थी। मैंने 97 में छोड़ा था, ना 2007 में छोड़ा था। नो उस टाइम तकरीबन 6200 थी तनख्वाह मेरी। तनख्वाह उस टाइम कम थी। 2007 में 6200 आपको तनख्वाह मिल रही थी? हाँ, तनख्वाह उस टाइम कम थी। उसके बाद फिर जो है ना एकदम बढ़ी हैं। चलो उस टाइम महंगाई भी बहुत कम थी, चीज़ें भी बहुत सस्ती थी, सब चीज़ें ऐसे थे। तो आपने उस वक्त अकल से क्यों काम नहीं लेके आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी और जाके? दिमागी तौर पर सर जी एक किस्म का पागलपन समझो के हो गया, डिप्रेशन में चले गए। हाँ, बस 2-3 महीने चारपाई पर ही पड़ा रहा, जो है इस हिसाब में हो गया था। जब 2-3 महीने बाद आपका इलाज किया गया, या आपको वापस किस तरह जो ना वापस आप अपने हालात में आ गए? मतलब वो हालात में फिर खुद ही इस तरह जो है ना आ गए, इलाज वगैरह कहीं भी नहीं कराया, खुद ही सेटिंग में आ गए। नो बस फिर नौकरी को खैर बाद ही कह दिया, घर पर ही जिम्मेदार वगैरह बकरियां वगैरह चलाई। माँ बाप ने आपको फिर जो ना वो माँ ने फिर आपको कहा कि आप ये नौकरी छोड़ दे, या जब आप 4 महीने आपने जो नहीं कहा, बस इस्लामाबाद ही समझो छोड़ दिया था। यही फेडरल की नौकरी थी, सीट थी, और कराची से तालीम याफ्ता था, कराची से पढ़ा लिखा था। वालिद साहब पुलिस में थे, नो कराची सिंध पुलिस में, नो कराची में ही पले बड़े थे। नो इस्लामाबाद की सीट थी, इस्लामाबाद में ही फिर रहते थे।
پھر آپ کو کسی آپ کے خاندان میں کوئی اور ایسا بندہ نہیں تھا تو آپ کو بتا دیتے کہ بھائی آپ گورنمنٹ کی نوکری کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ پھر آپ نے گورنمنٹ نے آپ کو جو نا ختم کر دیے یا آپ کچھ عرصے نہیں آئے انہوں نے آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں دی، کیا ہوا ایسا کہ جو آپ نکل؟ نوٹیفیکیشن بھی آتے ہوں گے لیکن وہ تو میرے کراچی کے پتے پر آتے ہوں گے نا، کیونکہ میں کراچی سے بھرتی ہوا تھا، نو آتے ہوں گے وہ آخر نوٹس وغیرہ بھیجتے ہیں، لیکن میں تو پھر گاؤں میں رہتا تھا، میرے تک تو نہیں پہنچتے تھے، نو والدہ کے ساتھ آ گیا تھا، نو بس غربت کی وجہ سے شادی وغیرہ نہیں کی، کیونکہ چلو شادی کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ جب آپ نے نوکری یہاں سے چھوڑ کے آپ گاؤں چلے گئے تو گاؤں میں بھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ بھائی آپ واپس چلے جائیں، آپ یہاں پہ کیا کریں، اپنی نوکری کو دوبارہ جوائن کر لیں، یا اس کے بعد آپ نے بالکل زحمت ہی نہیں کی کہ آپ واپس آئے وہاں پہ پوچھے کہ بھائی میں سال بعد آیا، 2 سال بعد آیا، 3 سال آیا، 3-4 مہینے بعد آیا نوکری پر، لیکن سٹاپ تنخواہ وغیرہ سٹاپ کر دی تھی، مطلب انہوں نے پھر میرے پاس اتنے ریسورس نہیں تھے کہ میں اخراجات آپ کے جو ہے زیادہ تھے اور آپ کے پاس جو ہے رہنے کے لیے کہ کمرہ لوں اور پھر جو ہے دوبارہ سے مہینہ 2 مہینے مطلب لگاؤں کہ تنخواہ سٹارٹ ہو جائے، یا کہیں اپیل وغیرہ کروں ایف ایس ٹی وغیرہ میں کہ کچھ مطلب جو ہے نا جو بھی چکر ہو نا، تو وہ اخراجات نہیں تھے، گھریلو حالات اتنے نہیں تھے۔ تو پھر اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا جب آپ نوکری سے بھی فارغ ہو گئے سب چیزوں سے؟ پھر گاؤں میں آپ نے کتنا عرصہ گزارا ہے؟ گاؤں میں تقریباً گزارے، پھر جو ہے نا میں نے 5-7 سال 8 سال اس طرح گاؤں میں والدہ کے ساتھ ہی رہتا تھا، بکریاں وغیرہ چرائیں، یہ وہ گھریلو کام کاج کیے، لیکن کہاں اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ ایک وہ تو مطلب یہ کہ ماں باپ 2 تھے، نانی جان وفات ہو گئی تھی، نو ان کے تو چلو پھر تھوڑے بہت ہو جاتے تھے، لیکن جب تیسرا بندہ بھی ہو تو آخر کپڑا جوتا یہ وہ صرف روٹی تو نہیں ہے، نو نہیں پورے ہوتے تھے، آخر مجبوراً پھر نکلنا پڑا جو ہے نا۔ اور بس کوئی اللہ پاک کی طرف سے اور بھی پریشانیاں ایسی آ گئیں کہ ایک میری نظر جو ہے نا گر گئی 5.5 نمبر تک۔ کس عمر میں یہ نظر آپ کی کم ہوئی ہے؟ یہی جو ہے نا مطلب جس ٹائم ڈپریشن کا شکار ہوا گھر میں وہ ہو گیا نو، اس ٹائم ہی گرنا شروع ہو گئی، نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی نو، ہوتے ہوتے ابھی یہ میں نے 5.5 نمبر کا چشمہ پہنا ہوا ہے، اس کے بغیر اگر یہ اتار دوں تو چشمہ بھی نہیں ملتا ہے، مطلب اس حساب میں یعنی 6/6 ہوتی ہے نو، 5.50 مائنس میں کمزور ہو گئی ہے، مطلب تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ آپ کس کے ساتھ آپ رہائش جو ہے نا آپ کی ہے، آپ کہاں پہ رہ رہے ہو، کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں؟ میں جو ہے نا یہ پشاور موڑ میں عمران خان کے جو سرائے وغیرہ بنی ہوئی ہے یہاں پر جو ہے، اور کبھی یہاں لیٹ ہو جاؤں تو ایک چوکیدار ہے نیچے مارکیٹ کا، وہ جانتا ہے نو، اس کے پاس رات گزار لیتا ہوں، کیونکہ سردیاں ہیں نا، ویسے بندہ رہ بھی نہیں سکتا ہے رضائی وغیرہ کے بغیر نو۔ پھر اس نشہ آپ نے کس وقت شروع کیا، کس قسم کا نشہ آپ نے شروع کیا ہے؟ نشہ بس پہلے گولیاں وغیرہ ڈپریشن کی، اس طرح گولیاں وغیرہ، اور پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ مطلب اور آگے بڑھتے گئے، کیا آپ سے جو ہے نا چھپانا، ہاں نو بس زندگی۔ گولیوں کے بعد کب آپ نے جو نا چرس، پاؤڈر، آئس اور ان چیزوں کی طرف نہیں، یہ پاؤڈر جو ہے نا یہ اب یہ اگر آن لائن ہوگا تو یہ باتیں اس طرح کی ہیں کہ یہ آن لائن والی نہیں ہے، یہ چیز جو ہے انسان کو نفس کو ختم کرتی ہے، سمجھ گئے؟ نو آخر انسان گندم جب کھاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نفس بھی جو ہے نا وہ کپڑے وغیرہ بھی گندے ہوتے ہیں نو، یہ ہیروئن جو ہے یہ نفس کو ختم کر دیتی ہے بالکل، مطلب آدمی عورت کے قابل نہیں رہتا ہے، اس کو طلب نہیں ہوتی ہے۔ تو تقریباً آپ یہاں پہ اس کے اوپر لائے تاکہ آپ نے کس وقت جو ہے نا یہ آئس کی طرف یہ پاؤڈر کی طرف گئے؟ یہ ہمارے علاقے میں 1-2 تھے جن کی بیگمات چلی گئی تھی نو، ان سے جو ہے نا معلومات ہوئی کہ بھائی یہ چیز ہماری ختم ہو جاتی ہے، یہ انسان کو نامرد بنا دیتے ہیں، مرد کر دیتی ہے۔ تو آپ نے کب شروع کیا کہ اب چرس کی طرف آپ کس نے آپ کو راغب کیا کہ چرس یہ ڈائریکٹ ہی پاؤڈر پر جو ہے نا، ہاں کس نے آپ کو راغب کیا تھا کہ آپ پاؤڈر کے ساتھ ہی جو ہے نا اٹھتے بیٹھتے جو ہے، کیونکہ پھر جب لوفر آدمی ہو جاتا ہے اور کوئی کام کاج نہ ہو نو، انہی کی محفل میں ہی اور انہی کے ساتھ ہی جو ہے نا
نو اس طرح پھر آپ اس طرح بن گئے. اب رات کو آپ کتنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, پھر اس میں کتنے پاؤڈر خریدتے ہیں, پھر کتنا جو ہے نا کس طرح زندگی گزارتے ہیں؟ زندگی اسی طرح گزارتے ہیں سر جی کہ 300-400 روپیہ 500 روپیہ اس طرح جو ہے نا. کبھی کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو 400-500 اکٹھا دے دیتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10-20 پیس کر کے. مجھے تو کس نے کہا کہ یہ رات کو تقریباً آپ لوگ 5000 10,000 15 تک آپ چلے جاتے ہیں؟ نہیں, یہ ہماری جیب ہے اور یہ آپ کو ہم اپنا بٹوا دکھا دیتے ہیں کیونکہ پھر آپ کو زبان پر بھی یقین ہو نا. 4-5 ہزار والی کوئی بات نہیں ہے. ہاں کوئی ایسا اللہ والا جنہوں نے کوئی منت مانی ہوئی ہوتی ہے وہ اگر کوئی 5,000 کسی کو دے دے تو وہ ایک الگ بات ہے. پاؤڈر آپ کتنے کی خریدتے ہو؟ میں 300 کا روز خریدتا ہوں سر جی. کس ٹائم پیتے ہو پھر آپ اس کو؟ صبح طلب ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ کام کے لیے جو ہے نا, کیونکہ اب عرصہ بہت ہو گیا ہے نا, یہ نہ پیو ہو تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتے. کس چیز کے لیے؟ ٹانگوں کے لیے؟ ہاں مطلب بندے کے اندر کرنٹ نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ شلوار بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں, خون آنا شروع ہو جاتا ہے. کہاں سے شروع ہو جاتا ہے خون؟ مقد سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ اس کو نہ استعمال کریں تو. نماز وغیرہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ بالکل الحمدللہ. یہ نہیں کہتا ہوں کہ 5 وقتی نمازی ہوں, لیکن جمعے کی پڑھی ہے اور جمعے کے بعد جو ہے نا ابھی وہ نہیں پڑھی ہے. کیوں؟ ابھی اپنا ایمان خراب. زندگی سے آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ آپ نے بہت, آپ سرکاری نوکری بھی کر گئے, وہاں سے بھی آپ نکل گئے, پھر نشے کو. زندگی سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ سر جی بچپن سے ہی اپنی اولاد کو ہنر کوئی نہ کوئی دینا چاہیے, کیونکہ میرے پاس ہنر کوئی نہیں تھا. شروع سے تعلیم کی, تعلیم کے بعد نوکر ہو گئے, نوکری کے بعد اب میرے پاس کوئی ایسا ہنر نہیں تھا کہ میں بیٹھ کے اپنی عزت کی روزی کما سکتا. موچی توپی اگر سیکھ لیتا تو وہ بھی چلو آدمی اپنا جو ہے نا کہیں نہ کہیں وہ کر لیتا ہے. یعنی اولاد کو بچپن سے ہی تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی پریکٹیکل ہنر دینا چاہیے لازمی. اب اس زندگی سے خوش ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس زندگی کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ خوش سر جی کدھر خوش ہے, لیکن یہ ہے کہ خودکشی آرام ہے. اور مطلب یہ کہ کسی پر بوجھ بننے کے بجائے اپنا بوجھ خود اٹھائے ہوا ہے, یہی آپ کو کہوں گا. ابھی آپ کے کچھ رشتہ دار ہیں یا نہیں ہے اپنے علاقے میں؟ رشتہ دار تو خیر آخر لازمی بات ہے انسان کے ہوتی ہیں, لیکن آج کل مہنگائی اتنی ہے کہ ہر کوئی اپنے جو ہے نا اس چکر میں ہوتا ہے, اپنے ہی اخراجات پورے کرنے, کیونکہ ہم مطلب غریب علاقے کے لوگ ہیں. ایسے کہ آپ کو کس قسم کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں جب یہاں پہ آپ لوگوں سے مانگتے ہیں؟ نہیں, میں مانگتا نہیں ہوں. میں ایسے ہی ابھی راؤنڈ لگاؤں گا اور دعا کے لیے, جیسے اللہ پاک آپ کو بہت دے, کوئی خوشی سے دے دے نہ دے تو میں اس طرح شیشہ بجانا یا آگے پیچھے یہ والا چکر میں نہیں کرتا ہوں, کیونکہ پھر لوگ برا محسوس کرتے ہیں. چلو شکریہ, جزاک اللہ آپ کو وقت دینے کا.